ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. معزز اور محترم ناظرین، میری اس گفتگو کا عنوان ہے خوشگوار زندگی کے کچھ اصول۔ ہر انسان خوشگوار زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دنیا میں ہر قسم کے لوگ آپ دیکھیں گے پائے جاتے ہیں۔ کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، کوئی نیک ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی با اخلاق ہے، کوئی بد کردار ہے، لیکن یہ سب مختلف ہونے کے باوجود ایک بات پر متفق نظر آتے ہیں، اور وہ ہے خوشحال زندگی کی تمنا اور آرزو۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے خوشحال اور امن و سکون کی زندگی نصیب ہو، اور اس زمانے میں تقریباً ہر انسان پریشان حال نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کسی کو بزنس میں مشکلات کا سامنا ہے، کسی پر قرضوں کا بوجھ ہے، کسی کو جسمانی بیماریاں ہیں جو اسے چین اور سکون سے سونے نہیں دیتی، کسی کو خاندانی جھگڑے بے قرار کیے ہوئے ہیں، کسی کو اپنی بیوی بچوں کی نافرمانی کا صدمہ ہے۔ الغرض ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اور ہر انسان اس کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن آج کے اس پیغام میں سب سے پہلی بات کہ خوشگوار زندگی حاصل کرنے کا پہلا اور حقیقی ذریعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ایمان اور عمل صالح ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 97 میں کیا ہے کہ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو بھی مرد یا عورت ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اسے یقیناً بہترین زندگی عطا کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین کا وعدہ بالکل برحق ہے، سچا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان موجود ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ تو رب العالمین یہ کہتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے ایک مومن بندہ اور ایک مومن بندی دنیا میں ایک اچھی زندگی حاصل کر سکتی ہے۔ اور دوسرا اصول وہ ہے اللہ کے عذاب کا ڈر، جس کو قرآن مجید کی زبان میں تقویٰ کہا گیا ہے۔ اور تقوی سے مراد اللہ کے عذاب کا ایسا ڈر ہے کہ جو بندے کو اللہ کی نافرمانی سے اور حرام کاموں سے روک دے تنہائی میں۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالے گا اور اس کو ایسی جگہوں سے روزی عطا کرے گا کہ جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور سورہ طلاق ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اپنے دل میں پائے گا یا اپنے دل میں اللہ کا تقوی رکھے گا،
تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو جو ہے آسان کر دے گا، اس کی زندگی کو آسان کر دے گا۔ تو معزز ناظرین، 2 اصول میں نے آپ کے سامنے بتائے۔ پہلا اصول خوشگوار زندگی کا ایمان اور عمل صالح ہے، اور دوسرا اصول حقیقی تقوی ہے جو ایمان والوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر انسان گناہ کرے گا، نافرمانی کرے گا یا گناہوں پر اڑا رہے گا تو پھر اس کا اثر اس کی زندگی پر لازماً پڑے گا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو آدمی میرے ذکر سے، میرے احکامات سے اعراض کرے گا یا میرے احکامات کو نظر انداز کرے گا، میری اطاعت نہیں کرے گا، تو اس کے لیے ایک تنگ زندگی ہوگی۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے اس آیت کریمہ کا کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے گا، اللہ رب العالمین کو خوش نہیں کرے گا، اس کے احکامات پر نہیں چلے گا، تو پھر اس کی زندگی جو ہے تنگ ہوگی، پریشان کن ہوگی، اور وہ پریشان رہے گا۔ تو میرا یہی پیغام ہے اس عنوان کے تحت کہ تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانیں اور اس کی اطاعت کریں اور اس کی فرمانبرداری کریں، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیا پیغام بھیجا ہے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوگی کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو موجودہ نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا تھا اور کہا تھا کہ جنت میں جہاں چاہے رہو، جو چاہے کھاؤ، لیکن ایک غلطی ان سے ہو گئی، شیطان نے ان کو بہکایا، اور جس درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اس درخت کا پھل انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے جو ہے نکالا اور کہا کہ تم دنیا میں جاؤ، زمین پہ جاؤ اور وہاں جا کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ تو علماء اور محدثین اور مفسرین حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر کے یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ بھی چھن جاتی ہیں۔ تو خوشگوار زندگی کا راز یہی ہے کہ ہمارا ایمان کامل ہو، ہمارا عمل صالح ہو، ہمارے اندر حقیقی تقوی ہو، ہمارے اندر گناہوں سے نفرت ہو، اور ہم اپنے رب کی اطاعت کریں اور اس کے اصولوں کو سمجھیں، تو انشاءاللہ جو زندگی انسان چاہتا ہے، خوشحال زندگی، وہ اسے ضرور نصیب ہوگی۔ اور اگر وہ اپنی منمانی کرے گا اور اپنے بتائے ہوئے اصولوں پر چلے گا تو پھر وہ پریشان حال رہے گا، تکلیفوں میں رہے گا، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم سکون چاہتے ہو تو مجھے یاد کرو۔ قرآن مجید کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے پہنچتا ہے۔ جب ایک بندہ پریشان ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں آئے، اپنے رب کو یاد کرے، تو یقیناً اسے حقیقی سکون ملے گا۔ تو یہ وہ اصول ہیں کہ جن کے ذریعے ایک انسان اچھی، خوشحال اور خوشگوار زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ ان اصولوں پر چلنا ہمارے لیے لازمی ہے اور ضروری ہے، کیونکہ اسی میں ہماری آخرت کی نجات کا بھی سامان ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔